اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ 25ویں پارے میں سورۃ حامیم سجدہ کا آخری رکوع اور 5 رکوعوں پر مشتمل سورۃ الشورى، 7 رکوعوں پر مشتمل مکمل سورۃ الزخرف، 3 رکوعوں پر مشتمل سورۃ دخان اور 4 رکوعوں پر مشتمل مکمل سورۃ جاثیہ شامل ہیں۔ رکوع نمبر 6، قرآن کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی۔ سورۃ حامیم سجدہ کے 6 رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، یہاں تک کہ وہ جانتا ہے کس خوشے سے کیسا پھل نکلے گا اور کوئی مادہ کیا جنم دینے والی ہے۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ ہستیاں جنہیں تم نے میرا شریک قرار دیا تھا؟ مشرکین اپنے شرک کے جرم کا انکار کریں گے، ان کا کوئی خود ساختہ معبود ان کی مدد کو نہ آئے گا۔ اکثر انسان نعمت ملنے پر اتراتے ہیں اور تکلیف آنے پر انتہائی مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے نعمتوں پر شکر کرنے اور اگر کوئی آزمائش آ ہی جائے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الشورى، غلبہ دین کے لیے جدوجہد کرنے کا بیان۔ رکوع نمبر 1، شرک پر آسمانوں کا غز و غضب۔ پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو آسمان غضبناک ہو کر جوش سے پھٹ پڑنے کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں کہ جن کی اہل زمین کے لیے دعائے مغفرت ایسا نہیں ہونے دیتی۔ البتہ مشرکین اللہ کی نگاہ میں ہیں اور وہ عن قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اہل مکہ اور اطراف میں بسنے والوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور انہیں آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والے جنت میں اور قبول نہ کرنے والے ظالم دہکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ رکوع نمبر 2، اقامت دین کا حکم۔ دوسرے رکوع میں ہدایت دی گئی کہ اپنے جملہ معاملات میں اللہ ہی کو حاکم مانو، اس لیے کہ وہی تمہارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دین کو قائم و نافذ کریں، اس عظیم مشن کے حوالے سے باہم اختلاف نہ کریں۔ اللہ نے اسی مشن کے لیے بھیجا تھا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر یہی مشن دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کے لیے اعزاز ہے کہ اسے وہی ذمہ داری دی گئی جو اس سے قبل جلیل القدر رسولوں کی تھی۔ البتہ آگاہ کیا گیا کہ اللہ کا عطا کردہ عادلانہ دین قائم کرنا مشرکین کو بہت ناگوار ہے، خواہ وہ سیاسی مشرک ہوں جنہوں نے اپنی حکمرانی قائم کر کے لوٹ مار بچا رکھی ہوئی، یا مذہبی مشرک جو جھوٹے معبودوں کے تصورات دے کر لوگوں سے نذرانے وصول کر رہے ہوں۔ ایسے ظالم اقامت دین کے مشن کی بھرپور مخالفت کریں گے، لیکن اللہ اہل حق کی مدد کرے گا۔ رکوع نمبر 3، کیا خود ساختہ معبودوں نے کوئی شریعت دی ہے؟ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرنے والے خود غرض ہیں، ان معبودوں نے کوئی شریعت تو دی نہیں جس کے نفاذ یا اس پر عمل کرنے کے لیے مشقت اٹھانی پڑے۔ اس کے برعکس مشرکین چاہتے ہیں کہ ان کے معبود دنیا میں بھی ان کی مشکلات آسان کریں اور آخرت میں بھی ان کے سیاہ اعمال کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ ان ظالموں کی یہ خواہشات پوری نہ ہوں گی اور انہیں اپنے اعمال کی بدترین سزا ملے گی۔ اس کے برعکس سچے مومن جنہوں نے شریعت پر عمل اور اس کے نفاذ کے لیے قربانیاں دی ہوں گی، ایسے باغات میں ہوں گے جہاں ان کی ہر خواہش کی تسکین ہوگی۔ اللہ دعائیں بھی انہی کی قبول کرتا ہے جو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر مال و جان کی قربانیاں دیتے ہیں۔ رکوع نمبر 4، اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے اوصاف۔ چوتھے رکوع میں اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ وہ دنیا کی عارضی اور کم تر نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور برتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے اور باطل کی قوت و کثرت وسائل سے مرعوب نہیں ہوتے۔ ان کا مکمل بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ غصے یا جذبات کی شدت سے کوئی اقدام نہیں کرتے، بلکہ ان کیفیات میں مخالفین سے درگزر کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری میں جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں۔ وہ اللہ سے لو لگانے اور مدد حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ باہمی معاملات مشوروں کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی خوشنودی کے حصول اور نفوذ کے تزکیہ کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔
جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی ملامت نہیں۔ ملامت تو ان کو کی جائے گی جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ رکوع نمبر 5، اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ 5ویں رکوع میں للکارنے کے اسلوب میں دعوت دی گئی کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی ایک ہی پکار سامنے آئی، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کرتے رہو اور موت یا قیامت کا وہ دن آ جائے جو پھر ٹلے گا نہیں۔ اس روز انسان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی عذر قابل قبول ہوگا۔ اللہ ہمیں موت کا دن آنے سے پہلے اپنے حکم پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الزخرف، توحید کا بیان اور شرک کی مذمت۔ رکوع نمبر 1، اللہ کے احسانات۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ سرکش قوموں نے ہر دور میں انبیاء کا مذاق اڑایا۔ وہ قومیں قوت و وسائل میں مشرکین مکہ سے کہیں زیادہ تھیں، لیکن اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ مشرکین مکہ بھی اگر باز نہ آئے تو ایسے ہی انجام سے دوچار ہوں گے۔ کاش وہ اپنے خالق کے احسانات پر غور کریں۔ اس نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنا دیا تاکہ سہولت سے اس پر آباد ہوں، قدرتی راستے بنا دیے تاکہ لوگ اپنی مطلوبہ منزلوں تک پہنچ سکیں، آسمان سے پانی نازل فرمایا اور پانی سے کیسی کیسی نباتات پیدا فرمائیں۔ جو اللہ مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے وہ تمام انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے ہر شے جوڑے کی صورت میں پیدا کی، جیسے سمندر کی سواری کشتیاں ہیں، خشکی کی سواری بڑے بڑے جانور۔ سواری پر سوار ہو کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 2، اللہ کا اذن ہے اور ہے اس کی رضا اور۔ دوسرے رکوع میں بتایا گیا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو اختیار دیا ہے۔ انسان اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا اذن بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس نے بتا دیا ہے کہ یہ راستہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ ہی اس کی توفیق دیتا ہے اور اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ مشرکین شرک کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ ہم تو باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں۔ کسی بھی فعل کے حق ہونے کے لیے دلیل اللہ کی عطا کردہ تعلیمات ہیں، نہ کہ باپ دادا کی پیروی۔ رکوع نمبر 3، اہمیت دولت کی نہیں پاکیزہ کردار کی ہے۔ تیسرے رکوع میں مشرکین مکہ کا یہ تنزیہ سوال نقل ہوا کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی دولت مند انسان پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ در حقیقت اللہ کی نگاہ میں اہمیت دولت کی نہیں پاکیزہ کردار کی ہے۔ دولت کی تقسیم کا نظام کاروبار چلانے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ مالدار لوگ تنگ دستوں کے معاوضہ دے کر ان سے کام لے سکیں۔ اگر سب لوگ معاشی اعتبار سے ایک ہی معیار پر ہوتے تو مشقت کرنے والے کا کام کون کرتا؟ البتہ آخرت میں کامیابی و دولت سے نہیں پاکیزہ کردار سے ملے گی۔ رکوع نمبر 4، شیطان کس پر مسلط کیا جاتا ہے؟ چوتھے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اللہ اس پر بطور سزا شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ شیطان اس کا ساتھی بن کر اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جب انسان روز قیامت اپنی غفلت کا انجام دیکھے گا تو انتہائی نادم ہوگا۔ وہ گمراہ کرنے والے شیطان سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اس شیطان کے ہمراہ عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ رکوع نمبر 5، آل فرعون کی بدنصیبی۔ 5ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ ان بد نصیبوں نے ان نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے بطور سزا ان پر عذاب بھیجے تاکہ وہ اپنے جرائم پر نادم ہوں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے عذاب کے ٹلنے کی دعا کریں۔ اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر جب عذاب ٹل گیا تو وہ وعدہ خلافی کرنے لگے۔ فرعون نے تکبر سے کہا، میں پورے مصر کا بادشاہ ہوں، جبکہ موسیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو ہر وقت فرشتوں کے گھیرے میں ہوتے اور سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوتے۔ فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی اور وہ سرکشی کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ رکوع نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ چھٹے رکوع میں مشرکین مکہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کا رد کیا گیا ہے۔ مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے معبود فرشتے ہیں، جو عیسائیوں کے معبود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور کئی بشری کمزوریوں کے حامل تھے۔ ان کے ماننے والے تو یہ تصور رکھتے ہیں کہ انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور پاکیزہ کردار کی بہترین مثال تھے۔ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ انہیں صلیب نہیں دی گئی بلکہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ وہ قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے۔ وہ بڑے واضح معجزات لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو اللہ کی خالص بندگی کی دعوت دی۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ ان کی دعوت پر ایمان لائے اور اکثریت نے ان کی دعوت کی مخالفت کی۔ رکوع نمبر 7، مشرکین مکہ کی محرومی۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت اللہ کے فرما بردار اپنے اعمال کی وجہ سے ابدی نعمتیں حاصل کریں گے۔ اس کے برعکس مجرم اپنے جرائم کی پاداش میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ ان پر سے عذاب ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں ہٹے گا۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر واقعی اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی بندگی اللہ کے رسول کرتے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہی معبود برحق ہے۔
ہر شے پر اسی کی بادشاہت قائم ہے۔ سورۃ الدخان۔ مشرکین مکہ کے شبہات کا مؤثر رد، آخرت کی جواب دہی سے غفلت کا انجام۔ رکوع نمبر 1۔ پہلے رکوع میں بیان ہوا کہ قرآن حکیم لوح محفوظ سے دنیوی آسمان پر ایک برکت والی رات میں نازل کیا گیا۔ اس کے نزول کا مقصد لوگوں کو آخرت کی جواب دہی سے خبردار کرنا ہے۔ مشرکین مکہ آخرت کی جواب دہی کی خبر کا مذاق اڑا رہے تھے۔ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا۔ وہ فریاد کرنے لگے کہ ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے اگر عذاب دور کر دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی وعدہ خلافی ان سے پہلے آل فرعون بھی کر چکے ہیں۔ ان قریب وعدہ خلافی کرنے والوں سے انتقام لیا جائے گا اور انہیں روز قیامت ایک بڑے عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 2۔ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا؟ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ مشرکین مکہ بڑے تکبر کے ساتھ دعوے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ جواب دیا گیا کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ اس وقت کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آ سکے گا اور نہ کہیں اور سے مدد حاصل ہو سکے گی۔ کامیاب وہی ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہوئی۔ رکوع نمبر 3۔ آخرت میں برا اور اچھا انجام۔ تیسرے رکوع میں اللہ کے نافرمانوں کو جہنم میں ملنے والے شدید عذاب کی تفصیل اور فرمانبرداروں کو جنت میں حاصل ہونے والی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ جو نہیں سمجھ رہے وہ بد نصیب آخرت میں بھی برے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ جاثیہ۔ کافروں پر اتمام حجت۔ رکوع نمبر 1۔ آیات الہی سے غفلت کا انجام۔ پہلے رکوع میں آیات آفاقی، آیات نفسی، آیات قرآنیہ پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ ایسے بد نصیبوں کے لیے شدید وعید کا بیان بھی ہے جو اللہ کی آیات سننے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو سمجھنے کے بعد ان پر اعتراضات کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا دردناک اور ذلت والا عذاب ہے۔ ان کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہ آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش انہیں فائدہ پہنچائے گی۔ رکوع نمبر 2۔ تسخیر کائنات کی بشارت۔ دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی ہر شے انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہے۔ یہی بشارت ہے جو جدید سائنسی ترقی کی بنیاد بن گئی۔ مسلمانوں نے غور و فکر کر کے کئی مظاہر قدرت کو دریافت کیا، تسخیر کیا اور پھر ایجادات کے ذریعے ان سے فوائد حاصل کیے۔ البتہ رفتہ رفتہ ہم نے تحقیق و جستجو کی یہ نعمت اہل مغرب کو منتقل کی اور خود غافل ہو گئے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم پر صبر کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 3۔ نفس کی غلامی بھی شرک ہے۔ تیسرے رکوع میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ واضح کیا گیا کہ یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں کیونکہ ان کا معبود اللہ نہیں نفس ہے۔ بعض بد نصیب علم رکھنے والے باوجود نفس پرستی کرتے ہیں۔ اس سے مراد علماء سو بھی ہیں اور وہ سائنسدان بھی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مظاہر قدرت کی تاثیر دیکھی لیکن وہ بد نصیب اپنے خالق کی معرفت سے محروم رہے۔ بعض گمراہ لوگ سرے سے اللہ کے وجود ہی کے قائل نہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ زندگی صرف دنیا ہی ہے، ہم خود ہی پیدا ہوئے ہیں اور اب خود ہی مر جائیں گے۔ واضح کیا گیا کہ تمہیں اللہ نے زندہ کیا ہے اور زندہ رکھا ہوا ہے، وہ تمہیں موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے کہ ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ تم مانو یا نہ مانو، حقیقت یہی ہے۔ رکوع نمبر 4۔ گمراہ کن تصورات دینے والے برباد ہوں گے۔ آخری رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، وہ لوگوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت قائم فرمائے گا۔ جھوٹے تصورات دینے والے اس روز خسارے میں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر ایمان لائے اور ان کے مطابق عمل کیا، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے برعکس جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ جب مجرمین جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیا ہے جیسے تم نے دنیا میں روز قیامت کے حساب کتاب کو بھلا رکھا تھا۔ ظالموں کا یہ انجام مظلوموں کے لیے باعث تسکین ہوگا۔ اس لیے آخری آیات میں اللہ کے لیے شکر اور بڑائی کا مضمون وارد ہوا ہے۔ اس اللہ کا شکر ہے جس کی بڑائی جاری و ساری ہے اور وہ مظلوموں کی خوب داد رسی کرنے والا ہے۔ ظالموں کو ان کے ظلم کی قرار واقعی سزا دے کر اس نے مظلوموں کے سینے کو کیا خوب ٹھنڈک اور فرحت بخشی ہے۔